کلام مقدس کو دیکھیں اور اس تلاوت کو دیکھیں. ایک آیت میں آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی، اور پاسٹر سہیل اسے اکثر کلام سنانے سے پہلے جو ہے وہ سب کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مکاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت، اس میں کچھ یوں لکھا ہے: اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک کیا ہے؟ مبارک ہے. مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے. آمین. اب ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، سچ میں ہی ہم سب جو آج کے دن کو منا رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم سچ میں مبارک لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے جب یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پہ قربان ہوئے تھے، تو وہ وہی تاریخ تھی جو ہم نے جس پہ گڈ فرائیڈے بنایا، اور آج کا ہی وہ دن اور آج کی ہی وہ تاریخ تھی جب یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھے. ہاللیلویا. ناسا والوں کی خوب میں اس رپورٹ ہے چیز یہ. کو سوچ رہی تھی جب گڈ فرائیڈے کے اس اسٹیٹس کو سنا اور اس سرچ کو دیکھ رہے تھے، تو ابھی میں بیٹھی اس چیز کو دیکھ رہی تھی جب ہم جلوس نکال رہے تھے اور جب ہم اکٹھے تھے، تو میں وہ سین سارا امیجن کر رہی تھی کہ جب وہ ساری عورتیں قبر پہ گئی اور وہ سارا ماجرا، تو آج سچ میں ہم بہت مبارک ہیں، کیونکہ آج وہ سب کچھ ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن حقیقت میں ہم بہت ہی مبارک لوگ ہیں. آمین. تو اس بات کی ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں. اور آج کے ہم اپنے جو ہے وہ مضمون کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم مضمون کی طرف بڑھیں، آج کی جو تلاوت ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ بیٹی نے کی ہے، اور چاروں انجیل میں جو ہے وہ ہمیں آج کے دن کا جو ہے وہ بیان ملتا ہے. اور ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ آج کے دن جو ہے وہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ عورتیں وہاں پر گئی، اور کس طرح سے جو وہاں پہ ماجرا تھا کہ انہوں نے قبر کو جو ہے وہ خالی دیکھا، ایک پتھر تھا اس کو ہٹایا گیا، اور یہ سب چیزیں ہم سنتے بھی آ رہے ہیں اور ہر بار ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں اور سارے منظر کو ہم یاد کرتے ہیں. آج جس بات پہ ہم کچھ وقت کے لیے غور کریں گے وہ اسی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کچھ مختلف ہے، کیونکہ جب وہ آپ کو عنوان بتایا جائے گا تو آپ تھوڑا سا کہیں گے کہ یہ تو شاید اس سے ملتا جلتا نہیں ہے. تو میں آپ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ مجھے جواب بھی دے سکتے ہیں. صاحب، ہماری جو چیز ہوتی ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہے، جسے ہم کھونا نہیں چاہتے، اس کو ہم قیمتی چیز کہتے ہیں. اور آج کل کے موجودہ دور میں آپ کے خیال میں سب سے قیمتی چیز جو ہماری اگلی جنریشن استعمال کرے وہ کیا ہے؟ موبائل فون. یہ میں کہتی ہوں میرے سمیت، ہمارے دونوں کے سمیت، اگر اس کی چارجنگ 30 پہ بھی چلی جاتی ہے نا تو فوراً سے چارجر ڈھونڈتے ہیں. ہر گھر کا یہی حال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا ہمارے لیے قیمتی ہو گیا ہے کہ ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ الگ نہیں رکھ سکتے. آج کا جو میرا عنوان ہے وہ بھی یہی ہے، میں قیمتی ہوں. ہر شخص اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہے کہ میں قیمتی ہوں. میں قیمتی ہوں. آمین. اب ہم دیکھیں گے 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے. پہلی بات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ میں کیوں قیمتی ہوں. دوسری بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے میں کیسے قیمتی ہوں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کس لیے قیمتی ہوں. اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پہلا والا جو ہے وہ پری نے پڑھا ہے متی رسول کی معرفت جو انجیلی بیان 28واں باب اس کی 1 تا 10 آیت تھی. اور دوسرا بیان جو ہمیں ملے گا وہ ہے مرکز 16واں باب اس کی 9 سے 11 آیت. 3 حوالہ جات میرے پاس، اور میں چاہوں گی کہ جماعت میں سے کوئی بھی اس کو پڑھے، چاہے بھائی ہے یا بہنیں ہیں، کوئی بھی ان کو پڑھے. 1-2 آیات ہے، میں چاہوں گی کہ جس کو بھی ملے وہ سب سے پہلے اس کو پڑھے. اس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں ہم نے اور آگے والی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے
یہ دیکھا کہ کس طرح سے سبت کے بعد جو پہلا دن آیا اس میں کیا ہے، بھوک پڑتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی۔ اب ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے۔ یہ حوالے آپ نے غور سے سننے ہیں کیونکہ انہی حوالوں میں سے آپ نے وہ کردار نکالنا ہے جس کو دیکھ کے آپ نے کہنا ہے کہ میں قیمتی۔ دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے مرکز رسول کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب، اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ معطل کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ تیسرا حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب، اس کی 10ویں سے 12ویں آیت تک۔ چلے میں یہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں۔ آمین۔ اور آخری حوالہ ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ لکھا ہے، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے اور ان چاروں حوالہ جات میں آپ نے 2 کردار جو ہیں وہ سنے ہیں، تو کون سے ایسے 2 نام ہیں جو آپ نے بار بار سنے ہیں؟ مریم مگدلینی اور مریم۔ بالکل ٹھیک، مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں، اور پھر آگے ہمیں جا کے شاگردوں کا جو ہے وہ بیان ملتا ہے۔ یہ مریم مگدلینی کے بارے میں ہم کچھ دیر دیکھیں گے کہ یہ مریم مگدلینی جو ہے یہ کون تھی۔ یہاں پہ 16ویں ہی باب میں ہمیں اس چیز کا بیان ملتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے مریم مگدلینی کو جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی دکھائی دیا۔ کتنی بدروہیں تھی؟ 7۔ آج میرے آپ کے سامنے ایک بھی یہاں پہ کسی کے اندر بدرو آ گئی نا تو سر سے پاؤں تک ہم نے پورے کام کر ایسا ہی ہے۔ اور اس کے اندر 7 بدروہیں تھی جس کو یسوع مسیح نے کیا کیا تھا، ان سے آزاد کیا تھا۔ مریم مگدلینی جو تھی، سب سے پہلی بات وہ کیا تھی، وہ بدرو گرفتہ تھی۔ آج اگر میں نے ابھی بات کی تو آپ کہیں گے کہ باجی کیسے سانو اسی تے چرچ والے باجی سانو کے لیے ساڑھے دل بدرو ہے۔ آج بھی ہم کسی نہ کسی بد ارواح کے قبضہ میں ہیں، چاہے وہ غصہ ہے، وہ ہماری ضد بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری انا بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں کوئی ہماری محبت کی کمی ہے جو ہم کسی سے رکھتے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر کیا تھی، وہ وفادار تھی۔ اس کی وفاداری دیکھیں کہ سارے سفر میں وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہی، اور جب اس کو پیش کیا گیا صلیبی سارے سفر میں ساری عورتوں میں یسوع مسیح کی ماں مریم تو اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم مگدلینی اور باقی عورتیں بھی جو ہیں وہ بڑی وفاداری کے ساتھ یسوع کے ساتھ جو ہے وہ رہی ہے۔ دوسری بات جو مریم مگدلینی کے اندر ہے
وہ کیا ہے؟ اس کی وفاداری ہے۔ آج میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم کس حد تک کس طرح سے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہیں۔ اور اس میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ ہم اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور آپ بتائیں کہ آپ خداوند کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ یہ آپ کا اور خداوند کا شخصی رشتہ ہے، شخصی آپ کا رابطہ ہے کہ آپ کتنے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہیں۔ اور تیسری بات جو مریم مگدلینی کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلی گواہ تھی، ایک عورت۔ پہلی بات وہ ایک عورت تھی، دوسری بات کیا ہے؟ وہ پہلی گواہ تھی جس نے کیا کیا تھا؟ یسوع مسیح کو دیکھا تھا۔ سوچیں ذرا، جب ہم اپنے خاندان گھرانے میں اپنے بیٹوں کی، خاص کر ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں اور ہر خاندان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پہلی اولاد ہمارا بیٹا ہو، اور اگر اس خاندان میں جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے تو اگر ان کی پہلی اولاد بیٹا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بہو کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نے ہمارے خاندان کو کیا کر دیا ہے؟ روشن کر دیا، اور ان کا اس کے بارے میں نظریہ اور محبت سب سے الگ ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ وارث دیا ہے۔ اسی طرح سے جو مریم مگدلینی ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی یادگار، ایک ایسا رول ماڈل ہے جس نے عورت ہوتے ہوئے سب سے پہلے یسوع مسیح کو کیا تھا؟ وہ دیکھا تھا۔ اور آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو لے کر آئیں، اس سارے منظر کو، کہ اگر میں وہ پہلی عورت ہوتی جس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا یا دیکھا، تو آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا، آپ کی کیسی کیفیت ہوگی۔ ابھی اگر ادھر دیکھیں، اگر ایک گھر نیچے اور یسوع مسیح آ جاتا ہے تو وہ میں ہوں، آپ میں سے کوئی ایک ہے، کوئی بھی شخص ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اور ہم اپنے آپ میں انتہائی جو ہے وہ خوش نصیب اپنے آپ کو کنسیڈر کریں گے کہ ہمیں یسوع مسیح سب سے پہلے جو ہے وہ نظر آیا، اور پھر ہم اوروں کے لیے کیا بنیں گے؟ مثال بنیں گے۔ اسی طرح سے مریم مگدلینی بھی جو ہے وہ واحد سب سے پہلی وہ عورت تھی جس کو یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ دکھائی دیا تھا، اور پھر وہ ساری عورتیں بھی اس کے ساتھ تھی، اور یہی وہ تھی جنہوں نے جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے شاگردوں کو کیا دی تھی؟ خبر دی تھی۔ اب ہم پہلی جو باتیں، میں نے آپ سے 3 باتیں آپ کو بتائی تھی کہ ہم دیکھیں گے میں کیوں قیمتی ہوں، کیسے قیمتی ہوں، کس لیے قیمتی ہوں۔ مریم مگدلینی جو تھی وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح ایک عام سی عورت تھی، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، جیسے میں اور آپ تھے جب ہم مسیح میں نہیں تھے۔ وہ بدرو گرفتہ عورت تھی جسے شاید اگر اس کے اندر اپیرنس ہو جاتی، ہم جس مووی میں اس چیز کو دیکھتے تو لوگ کیسے خوف میں آ جاتے اور دور ہوتے اور اس سے دور رہنا پسند کرتے، کس طرح کی وہ عورت تھی۔ لیکن دیکھیں یسوع مسیح نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پر اس کو لے کر آیا کہ آج جب تک یسوع مسیح اس دنیا میں آ نہیں جاتے، ہم جب بھی ان حوالوں کو پڑھیں گے اس عورت کا نام جو ہے وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ عورت قیمتی عورت ٹھہری۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو قیمتی ٹھہرایا کیونکہ سب سے پہلے وہ اس کو کیا کیا؟ دکھائی دیا۔ اب پہلی بات پہ آئیں گے کہ میں کیوں قیمتی ہوں۔ میں قیمتی ہوں، بس ٹھیک ہے میں قیمتی ہوں، لیکن ایسے ہی آپ قیمتی نہیں ہیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ایسے ہی یہاں پر نہیں آئے۔ آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ کیونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ میں کس لیے قیمتی ہوں؟ کیونکہ خدا مجھ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے؟ مجھے جواب سے تو کسی کے بھی لگتا ہے، کسی کے کوئی خوشی کے امپریشن ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیوں قیمتی ہیں؟ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ پھر خدا نے آپ سے پیار تو کر لیا، اس نے آپ کو قیمتی بنا لیا۔ اس نے آپ کو کیسے قیمتی بنایا؟ ہاللیلویہ۔ اس نے اپنی جان دے دی صلیب پر، اور اس جان کے دینے کے وسیلہ سے ہم کس طرح سے ہم قیمتی بنے کہ اس نے اپنی جان کو جو ہے وہ کیا کیا؟
قربان کیا. یہ میرے عزیزوں ہم ایسے ہی جو ہے وہ مسیح گھرانوں میں پیدا نہیں ہوتے. ہم ایسے ہی جو ہے وہ ہر سال سن رائز سروس میں نہیں آ جاتے. ہم ایسے ہی ہر سال کرسمس کو نہیں مناتے. ہم ایسے ہی ہر سال اس کے پاک دنوں کو نہیں مناتے. بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا کہ یسوع مسیح کس طرح سے اس دنیا میں آیا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس نے ان سارے دکھوں کو برداشت کیا تاکہ میں اور آپ کیا بن سکے؟ قیمتی بن سکے. اب تیسری بات ہے کس لیے قیمتی ہوں. ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کیسے قیمتی, مجھے یہ بھی پتا چل گیا, لیکن کس لیے میں قیمتی ہوں؟ میں اس لیے قیمتی ہوں تاکہ میں اس کی گواہ بن سکوں. آپ کرسچن گھر میں پیدا ہوئے, مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے. مسیح سمینا مسیح میرا نام ہے, رحیلہ مسیح نام ہے, راہیل مسیح میرا نام. بس ٹھیک ہے بات ختم ہوگی. اسی مسیح ہے بس ٹھیک ہے. دادے دودے بھی ساڈے کرسچن سن. پتہ ہے یسوع مسیح نے ساڈے لیے جان بھی دے دی تھی. چلو ٹھیک ہے دیدیوں نے وہ سارے نے بھی دے دی, ساڈے لیے بھی دے دی تھی. اسی بھی عیسائی ہو گئے, مسیح ہو گئے اسی. لیکن اس طرح سے آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں. آپ اس لیے یہاں پہ موجود ہیں تاکہ آپ خدا کے کیا بن سکے؟ گواہ بن سکے. اور یقین مانے جب میں یہاں پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بہنوں کی میٹنگ ہے. بھائی ہم اتنے شکر گزار ہیں آج اپنے بھائیوں کے اور ہمیشہ رہتے ہیں کہ یہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنی تعداد یہاں پر ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے اور وہ بھی برابر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس منظر میں جائیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ عورتیں قبر پر گئی تھی تو ان کے ساتھ میں مرد نہیں تھا. کوئی ہے تھا مرد؟ نہیں. آج ہم جب جلوس نکالتے ہیں تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے باپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کتنے ہمارے لیے فخر کی بات. ہم کہتے ہیں ہم جو ایسی جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جی عورت کو اجازت دی جاتی اور ہم بہت سی عجیب عجیب باتوں کو سنتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے گرجا گھروں میں موجود ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ معاشرہ وہ زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم اس بات کے لیے خداوند کی بہت شکر گزار ہیں اور ہر روز اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کیا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ آپ خداوند کے کلام کا پرچار کر سکیں. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے کہنا ہم تو کوئی خادم نہیں, ہم تو پاسٹر نہیں ہیں, ہم کیسے اس کا پرچار کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں موسٹلی جاتے ہوں گے. تو آپ کس کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں؟ اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتے ہیں, اپنے فادر کے ساتھ جاتے ہیں. تو اگر یہی ہمیں نہ لے کے جائیں تو ہم وہاں پہ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتے ہم. اور جب ہم وہاں پر نہیں جائیں گے تو ہم کیا ہے, آپ مسیحی ہو, آپ کو نہیں پتا کہ خداوند کس طرح وہاں پہ آپ کو استعمال کرے. ایسی ایسی گواہیاں زندگی میں سننے کو ملتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا کوئی گھنٹوں کا سرمن تیار کر کے کسی کو سنائے اور اس کی زندگی تبدیل ہوگی. ایک سادی سی فیکٹری میں کام کرنے والی عورت, ایک سادہ سا فیکٹری میں کام کرنے والا شخص جو ہے وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے. دوسرے کہیں گے کہ اتنی مہنگائی ہے یار, اور ہم کیا کہتے ہیں شکر ہے خداوند کا, بھائی سارا نظام اچھا چل رہا ہے. بھائی نے سیمتری تو نہیں کی ہوئی, اس کو تو شاید کلاب میں نہیں پڑھنا آتا جو ایک پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے, لیکن کیا ہے اس کے اندر مسیح کی گواہی ہے. اور آج ان سب کی موجودگی ہمارے ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب جو ہے خدا کے زندہ کیا ہیں, گواہ ہیں. ہاللویا, ہاللویا. اس بات کے لیے ہم خدا کی جتنی شکر گزار ہیں. کوئی ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے تاکہ ہم اس کی گواہ بن سکیں. وہاں پہ دیکھیں, نظر دوڑائیں, وہاں پہ وہ عورتیں اکیلی گئی تھی, کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں گیا تھا. جانا مردوں کو چاہیے تھا دیکھنے کہ
کیونکہ یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نظر دکھائی دوں گا آپ کو. لیکن گئی کون تھی وہاں پر؟ عورتیں وہاں پہ گئی تھی. لیکن ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کھڑے ہیں. اب ایک اور چھوٹی سی بات کریں گے کہ جب وہ قبر پہ جا رہی تھی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کہ وہ کیوں منہ پھٹنے سے پہلے وہاں پہ گئی تھی. کیونکہ یہودی شریعت میں یہودی جو ہے وہ ہسٹری میں یہ بات ہے کہ جب ان کے مردے جو وہ مر جاتے تو وہ کچھ مسالہ جات جو ہے وہ لگانے کے لیے وہاں پہ قبر پہ جو ہے وہ جاتی ہے. تو وہ اسی لیے چپکے وہاں پر گئی تھی تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے, کیونکہ ان کا معاشرہ ایسا تھا کہ اگر کوئی مرد ان کو دیکھ لیتا تو شاید ان کے اوپر کوئی بات آتی. تو وہ اس لیے چپکے سے گئی تھی اور وہاں پر وہ اس ارادہ سے گئی تھی کہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ قبر کو مسالہ جات لگائیں گی اور اس طرح سے. لیکن پہلے ان کے اندر ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا ان کے اندر. لیکن جیسے ہی یسوع مسیح ان کو دکھائی دیا تو آپ اگر جیزس مووی کو اپنے نظروں کے آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں تو آپ یاد کریں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب ان کو پتا چلا کہ یسوع جی اٹھا تو وہ عورتیں دوڑی ہوئی گئی, بھاگتی ہوئی گئی. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. وہ بھاگتی گئی اور کہتی گئی کہ ہمیں یسوع مسیح نظر آیا ہے, ہمیں یسوع مسیح نظر آیا ہے, وہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اب سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہو گیا, جب وہ عورتیں جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا تھا وہ اس کا پرچار کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی خوف نہیں تھا, کوئی ڈر نہیں تھا, تو آج میرے اور آپ کے اندر ایسا کون سا خوف ہے جو ہمیں اس کا سچا گواہ بننے سے روکتا ہے؟ آج میرے اندر خوف ہے کہ میں چرچ میں اونچی دعا کروں گی تو شاید میری ساس نہ دیکھ لے. اس نے مجھے کہنا ہے گاڈ دے اینڈ جنتی دے اٹھے دے ہاللیلویا ہاللیلویا. شاید میری جٹھانی نہ مجھے دیکھ لے, میری دیورانی نہ دیکھ لے, میرا کوئی آس پڑوس والا مجھے نہ دیکھ لے. اگر میں وزٹ پہ کسی بہن کے ساتھ جاؤں تو شاید کوئی پڑوس کا بھائی نہ مجھے دیکھ لو کہ یہ بندہ کون ہے دیوار پھر بھی لوگ آتے ہیں. آج اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوف ہم نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں. ہم چرچ میں دیکھتے ہیں, انتظامیہ میں دیکھتے ہیں, کتنی ہمارے پاس کتنی بہنیں یہاں پہ موجود ہوتی ہیں, وہ اینڈ تک میں دیکھتی بہنیں ہوتی ہیں. لیکن انتظامیہ میں کتنی بہنیں ہمارے پاس ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں؟ 2. تو جماعت میں کتنی بہنیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں؟ تو ہمیں سوچنا ہے. آپ کے لیے کھلا پلیٹ فارم ہے. آج تک مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہمیں ہمارے سینئر پاسٹرز میں سے کسی نے ہمیں روکا ہو کہ آپ نے آگے نہیں آنا. ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے خوف ہیں. ہمیں 4 سال ہمیں ہو گئے, آج تک کبھی کوئی پرچی یہاں پر نہیں آئی جس میں کسی بہن نے کہا ہو کہ میں دعا کرنا چاہتی ہوں. کرنی سب کو آتی ہے لیکن کوئی آگے نہیں آتا. آج اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوف ہمارے اندر ہیں. لیکن میری بہنوں غور کیجیے, ان کے پاس ایسا کوئی خوف نہیں تھا. وہ بھاگی گئی, دوڑی چلی گئی. ان کے اندر یہ جوش تھا, ان کے اندر یہ آگ تھی کہ وہ سب کو بتائیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. آج وہی جوش وہی ولولہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ہر کسی کو ہر جگہ پہ جہاں بھی ہو سکتا ہے ہم اس کی گواہی دیں. آپ آگے, آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم اوپن ہے. آپ آئیں. بہنوں کی میٹنگ کا آغاز کے لیے آپ کے اندر خواہش ہو کہ ہمارے چرچ میں کوئی بہنوں کی میٹنگ کی جائے, کوئی سیمینار ہو, کوئی ایکٹیویٹی ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی قدر و قیمت کو جانیں کہ آپ قیمتی ہیں. سچ میں آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں. ہر ایک زندگی جو یہاں پہ موجود ہے وہ سب قیمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور خداوند نے ہمیں اس لیے اس دنیا سے الگ کیا ہے تاکہ ہم اس کے گواہ بن سکیں. سو آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے, ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میں چاہوں گی اگر